شیعہ لوگوں نے لوگوں کو شیعہ بنانے اور امت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے متع کے نام پر زنا کو حلال کر لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیعوں کے یہاں چند پیسہ دے کر کے عورت سے ایک دن کے لیے نکاح کر لو، 1 گھنٹے کے لیے نکاح کر لو، اور ان کے اندر یہ بدکاریاں عام ہو رہی ہیں۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ 10 آیتیں نازل ہوئی نا، جب بھی میں نے تلاوت کی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منائی۔ ان 10 آیتوں کی جب نزول کا وقت ہوا، وہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منائی اور فرمایا جو مسلمان ان 10 آیتوں کو زندگی بھر اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ان پر قائم رہے گا، ان پر عمل کرے گا، یعنی نماز پڑھے، خشوع خضوع سے، بیہودہ باتوں سے بچے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے آپ کو ستھرا رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے داخلین و اولین میں سے ہوگا، یعنی جنت میں جو سب سے پہلے جائیں گے نا، ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آیت تمام بھلائی کے دروازوں کی جامع ہے، یعنی جو بندہ اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار بھلائیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو اور تفسیر رول بیان کے اندر ہے کہ جب اہل جنت کا جنت میں داخلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے نا، تو جنت پکار کر کے کہے گی قد افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ کون سے مسلمان؟ جن کی صفتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور وہاں پر مومنوں سے مراد فقراء، صابرین اور شاکرین، علماء، صالحین اور نیک لوگ مراد ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دونوں کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ دونوں کا مطلب بیوی اور باندی، ان دو کے علاوہ اگر کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے تب فرمایا گیا کہ وہ پھر حد سے بڑھنے والا اور سخت عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں گے تو ایک بات اور بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی اور باندی کے علاوہ شرمگاہ کے ذریعے اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ حد سے بڑھنے والا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مشت زنی یہ بھی حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشت زنی یہ فعل حرام قطعی ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ مشت زنی یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے ناپاک اور گندہ کام کرنا۔ اور اس آیت کریمہ میں جب فرما دیا کہ 2 کے علاوہ تیسری صورت جائز نہیں ہے، تو لہذا کوئی اگر اپنے ہاتھوں کے ذریعے اگر گناہ کرتا ہے وہ بھی سخت گناہ گار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ناکح الید ملعون، ہاتھ سے وطی کرنے والا ملعون ہے۔ اپنے ہاتھوں سے جو گندہ کام کرے، میرے آقا نے فرمایا اس پر لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا ان کو جو اپنی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں، یعنی جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے جو ہے وہ گناہ کام کرے اپنے ہاتھوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ اور ایک روایت حضرت عطا سے ہے، فرماتے ہیں میں نے سنا قیامت میں کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح سوجے اور ابھرے ہوئے ہوں گے، یعنی جیسے عورت حمل سے ہو جاتی ہے نا، قیامت میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے ان کے ہاتھ گابن ہوں گے، ان کے ہاتھ حمل سے ہوں گے۔ جیسے عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ کیسے حمل سے اس کا پیٹ ابھرا ہوا رہتا ہے، ایسے ان کے ہاتھ ابھرے ہوئے ہوں گے۔ دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا یہ وہ گندے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں کے ذریعے گندے کام کیا کرتے تھے۔ تو اتنا سخت وبال ہے اس گناہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان 2 راستوں کے علاوہ، اب ایک راستہ تو ختم ہو گیا، باندی کا تو سسٹم ہے نہیں، تو اب ایک ہی راستہ بچا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے اگر بندہ اپنی شرمگاہ کو ناجائز طریقے سے اگر استعمال کرے گا تو سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے، یہ بیوی اور باندی کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کے ذریعے اگر یہ کام کرے گا تو گنہ گار ہے، لیکن اگر ان 2 کی شریعت نے اجازت دی ہے تو ان 2 کے ساتھ میں یہ فعل اس کے لیے جائز ہے۔ اور فرمایا جو ان 2 کے علاوہ کرے، یعنی جو مباشرت کے مذکورہ طریقوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اب کوئی اور راستہ کا مطلب چاہے وہ رنڈی بازی ہو، قہبہ گری ہو، یا گرل فرینڈز کے نام پر عیاشی ہو، یا کسی فنکشن کے نام کے اوپر اگر بد فعلی کا ارتکاب ہو، یا لونڈے بازی ہو، جو بھی گناہ ہے سب اسلام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حرام کر دیے ہیں۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے نکاح نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. یعنی اگر خواہشات زیادہ ہیں، نکاح کی طاقت نہیں ہے، تو اپنی خواہشات کے لیے غلط راستہ نہ چلے، بلکہ نکاح کرنے کے بجائے اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے تو پھر روزہ رکھے، تاکہ بھوک کی وجہ سے اس کی خواہشات ٹوٹ کر کے رہ جائیں. اور اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا مشدنی کے بارے میں، اگر کوئی اپنے ہاتھ سے گناہ کرے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے قیامت کے دن ایک قوم کو اٹھایا جائے گا، ان کے ہاتھ گابن ہوں گے. وہی حدیث پاک پڑھی اور فرمایا کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سخت گناہ ہے. اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جو مشدنی کا ارتکاب کرتے ہیں. اور شریعت کے اندر زنا کی تو حد ہے، لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھوں کے ذریعے گناہ کرے تو قاضی اسلام، بادشاہ اسلام اس کو سزا دے گا. اب کیا سزا دے گا وہ بادشاہ اسلام کی مرضی پر ہے، جو مناسب سمجھے اس کو سزا دے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو گناہوں کے راستے کھلے ہیں، خاص طور سے نوجوان نسل کے لیے موبائل کے ذریعے اب گناہ سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اب ان نسلوں کو جب تک ان قرآن و احادیث کو سنا کر کے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرایا جائے تو شیطان کبھی بھی ان کو ورغلا کر کے گناہ کے سخت راستے کی طرف لے جا سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کچی عمر کے اندر تجربہ کم ہوتا ہے، شیطان ان کو آسانی سے بہکا لیتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ بندے کو چاہیے کہ دینی معلومات حاصل کرے تاکہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو اور اس طرح کے موبائل وغیرہ کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے. نہیں تو آج کل گناہوں کا جو ماحول ہے، اللہ اگر فضل نہ کرے تو بچنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے.